بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی مہربانی آپ لوگ کے ساتھ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ آپ نے مہربانی کی آپ پہنچے. یہ پریس کانفرنس آج بڑی ضروری ہے اس حوالے سے کہ آج مذاکرات کی تیسری نشست تھی اور اس میں ہم نے اپنے جو تحریری طور پہ وہ تمام مطالبات جو تھے وہ اس نشست میں حکومت کے سامنے رکھ دیے. اس کی پوری تفصیل اسلام آباد میں مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہے حامد رضا صاحب وہ اپنی پریس کانفرنس میں وہ بھی کریں گے، کیونکہ اوبیسلی وہ اس سارے پروسیس کا حصہ رہے ایز اے ممبر آف دا کمیٹی اور وہ ترجمان ہے. تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ یا کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد ابھی وہ ایک پریس کانفرنس میں وہاں پہ اسلام آباد میں ضرور ایکسپلین کریں گے. اس پہ بہت سی چیزیں ہیں جس پہ پارٹی جو ہے وہ بھی اپنا موقف اپنی بات کرنا چاہتی ہے. ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے آج جو حکومتی وزراء کی طرف سے ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، بہت سے نکات اٹھائے ہیں اور بڑی حیران کن باتیں ہیں اور کچھ باتیں تو بڑی مضحکہ خیز ہیں اور وہ ضروری ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ان کو دیا جائے. ایک بات جو اس پریس کانفرنس میں بڑی واضح کی گئی کہ جی ہم اپنے مطالبات سے واپس ہٹ گئے. میں حیران ہوں حکومتی وزراء کی عقل پہ کہ 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری سے لے کے آج تک اس جبر، اس فسادیت، اس ظلم، اس دھونس دھاندلی غنڈہ گردی کے دور میں، اس بدماشی کے دور میں جب آپ نے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور آپ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ نہیں سکے، آپ پاکستان تحریک انصاف میں سے نئی جماعتیں نہیں بنا سکے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز کو نہیں توڑ سکے، آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹس کو ڈسلوج نہیں کر سکے جو ایک صوبے میں ہے، آپ نیشنل اسمبلی میں حتی الوسع کوشش کے باوجود چند لوگوں کو خرید سکے جو گنتی میں بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکے. تحریک انصاف پہلے دن سے جن مطالبات پہ کھڑی تھی، جن مطالبات پہ کھڑی ہے، انہی مطالبات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹی اور نہ تحریک انصاف اپنے کسی مطالبے سے پیچھے ہٹے گی، اس لیے کہ وہ مطالبے کو اس پارٹی کے فائدے کے لیے یا کسی ایک شخص کے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ اس ملک کے مستقبل کے لیے ہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم 26 کی بات کرتے ہیں تو ہم شہیدوں کے انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم اسیروں کے انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں حکومت آرٹیکل 245 لگوا پہ اور گولیاں چلوائے گی اپنے ہی لوگوں پہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اور جن مطالبات کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ شاید یہ اس سے پیچھے ہو گئے ہیں اور مینڈیٹ کے ریورسل کے حوالے سے کہ وہ واپس نہیں لینا چاہتے ہیں، تو میں اسی سے شروع کروں گا. اگر وہ 2 وزراء یہ خط پڑھ لیتے، یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے دیا ہے اس کو پڑھ کے پریس کانفرنس کرتے، ایسے لکھی لکھائی چیزیں جو ہیں وہ جو سامنے دی جاتی ہیں آدھا گھنٹہ پہلے وہ نہ پڑھ کے سناتے تو شاید مناسب ہوتا. میں صرف ایک چیز جو ہے وہ پڑھوں گا، باقی میں اس میں سے کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ سب نے obviously میڈیا اس کو پڑھ بھی چکا ہے، اس پہ اپنی خبریں بھی دے چکا ہے. You know everything what is written, but there is one thing that I must read. وہ یہ لکھا ہوا ہے جی اس میں کہ the Charter of Demands of Pakistan Tehreek Insaf is presented here under as a prerequisite. اس بات پہ ذرا غور دیں. as a prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of the constitution, آئین کی بحالی, the rule of law and respect for people's mandate, free and fair elections. اس جملے میں میرے خیال میں اگر یہ دونوں وزراء اس کو پڑھ لیتے، اس جملے کو پڑھ لیتے، کیونکہ اس جملے کے بعد ساری چیزیں نیچے لکھی گئی ہیں، تو پھر اتنا بڑا دعویٰ اور پھر یہ انشور کیا کہ ہر چینل پہ ہمیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں چیزیں جو ہے ہماری آگے جاتے ہوئے، مگر ہر جگہ یہ چیز بار بار ہیمر کی جا رہی ہے کہ نہیں وہ اپنے مطالبات سے ہٹ گئے ہیں. پڑھو اس کو غور سے. ہم نے کہا کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ پری ریکوزٹ ہیں ایک وائڈر نیگوشیشن کے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم نے ساری لکھ دی ہیں اور وہی ہمارے مطالبات ہیں. خان صاحب کی وہی مطالبات ہیں جو اس میں لکھ دی ہیں. اور میں ان لوگوں کی لا علمی سے اور ان کے لا علمی
تو بالکل ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور چیز بھی ہے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے کملا، جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ کملا ہے، وہ پھول، ہی جب پھول ایک اور لفظ ہوتا ہے اسے یملا کہتے ہیں، کہ وہ آدمی پھول ہوتا نہیں ہے بٹ دے اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے پھول. تو یہ جو حکومتی وزراء کا یملا پن ہے، میں اس حوالے سے ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 مہینے سے، خصوصاً پچھلے 2 ہفتے سے، ہم مسلسل پاکستان کے ہر ٹی وی چینلز پہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر آدمی جو کسی بھی مباحثے میں گیا ہے، جو کسی بھی ٹاک شو میں گیا ہے، ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا 2 مطالبات رکھیں گے. تو ہم بار بار یہی کہتے رہے کہ وہ وہی 2 مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب نے جس دن اناؤنس کیا ہے فارمیشن آف دا کمیٹی. جو 2 مطالبات رکھے تھے وہی 2 مطالبات ہیں. کمیشنز ہیں 26 کے اور 9 مئی کے حوالے سے، اور سیاسی اسیروں کی جو ناحق قید میں ان کی رہائی ہے. اس کے علاوہ وہ ہم سے پھر پوچھتے رہے کہ جی آپ کے تو یہ مطالبات اور بھی تھے 2-3، تو آپ نے یہ کیوں رکھے؟ تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ ترجیحی ہے، پرائیورٹی پہ ہے، کیونکہ باقی جو مطالبات ہیں ان کے حصول کے لیے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے وقت لگے گا. اس پہ تھوڑا سا، یہ 2 مطالبات ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے بڑی جلدی ڈیلیور ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ پرائیورٹی اس لیے ہے کیونکہ جو ناحق سیاسی قیدی جیلوں میں موجود ہیں، جھوٹے پرچوں میں ہیں، کسٹوڈیل ٹارچر کا شکار ہیں، ان کا نکلنا عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. اس لیے یہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ بالکل ترجیحی بنیادوں پہ پہلے ہے، یہ ضروری ہے. ہم 1 منٹ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی غریب ورکر جو ہے، کوئی ہمارا قائد، کوئی ہمارا ذمہ دار 1 منٹ کے لیے بھی کسی جیل میں رہے. اس لیے ہم نے اس کے اوپر یہ پرائیورٹی دی. جوڈیشل کمیشن، کیونکہ یہ سارا جو کریٹ کیا گیا ہے یہ 9 مئی اور 26 پہ کیا گیا ہے، تو اس کے حقائق جاننا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ چاہے ادارے ہیں، چاہے حکومت ہے، فیکٹ سامنے آ جائیں گے. جب فیکٹ سامنے آ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کون گنہگار ہے اور کون جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور اس سے چیزیں آسان ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ پوری حکومت ہے، ان کی 3 صوبوں میں حکومت ہے، ان کے انفارمیشن منسٹر اس کا بیٹھا ہوا ہے، جو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت دن میں 4 پریس کانفرنسز کرتی ہے. مطلب وہ انفارمیشن منسٹر علیحدہ کرے گا، ایک دوسرا منسٹر علیحدہ کرے گا، اور وہ جو چھوٹے بچے نئے تیار کر رہے ہیں وہ ان کو بھی بٹھا دیتے ہیں شام کو، اچھا بیٹا تم بھی ایک پریس کانفرنس کر لو، کیونکہ چینل بھی تیار ہے، میڈیا بھی تیار ہے، دکھا دیں گے تمہیں، حکومت ہے. چلو وہ سارے بچے بھی اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں، وہ نئی ٹریننگ جو ہے وہ سب چل رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھ سکے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم یہی لکھ کے دیں گے، اور ہم نے یہی لکھ کے دیا ہے. اور وہ کون سی عقل ہے اور وہ کون سی فہم ہے جو انہیں کہتی ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے تھے، نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں، دوبارہ ہٹیں گے. اور میں نے بار بار یہ لیٹر لہرایا اسی لیے کہ دوبارہ میں کہوں گا ان دونوں وزراء کو، اس کو پڑھ لو. اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا ذکر لکھا ہوا ہے، اس میں آئین کی بحالی کا ذکر ہے، اس میں رول آف لا کا ذکر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اس سے لوگوں کو فول نہیں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوبارہ چیف جسٹس کس چیز کی انکوائری کریں گے؟ کیوں؟ ہم تو مطمئن نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم سے مراد یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے، کوئی انڈیویجول نہیں ہے، کروڑہا لوگ ہیں اس ملک کے، وہ انصاف چاہتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کا پرچہ کروانا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے بندے چھوڑ دو. ہم تو کہتے ہیں کہ عدالتی نظام پہ اثر انداز نہ ہو، اور اس پہ اگر ہم اس ملک کے منصف اعلیٰ سے، سب سے بڑی عدالت کے منصف اعلیٰ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، تو قانون اور آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے قوم کے، عوام کے اور اداروں کے درمیان غلط فہمیاں اور سب سے بڑی بات نا انصافی، ناحق لوگ اندر، اگر اس پہ چیف جسٹس منصف اعلیٰ سے ہم کسی انکوائری یا کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کوئی ناحق نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہوگی. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ رینجرز کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت اور اس کے خلاف تحقیقات وہ تو کہیں پہلے ہی کہیں ہو. ہم نہیں مانتے بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں جو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسی ہائی کورٹ سے اسلام آباد سے 6 ججز نے خط لکھا. کیا وہ خط آپ کو یاد نہیں ہے؟ خط کیوں لکھا؟ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ
اس عدالت میں سے اگر کوئی فیصلہ آ گیا ہے، دیکھیں ہمارے لیے قانون آئین اور پھر انصاف ہم چاہتے ہیں، انصاف کے لیے تو ہم بار بار دروازے کھٹکھٹائیں گے، آخری دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، اس میں کون سی بری بات ہے جو ان کو کوئی اس پہ تکلیف ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مینڈیٹ چوری کے مطالبے سے دستبردار ہوئی ہے۔ یو وش رانا صاحب، یو وش، نہیں دستبردار ہوئی ہے اور نہیں ہوں گے، لڑتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے، آخری فورم تک جائیں گے، عوام کے پاس گئے ہیں، عوام کی طاقت سے آئیں گے۔ یو وش دیٹ ہم مینڈیٹ چوری کے اس سے واپس جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ آپ یہ اس قسم کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ کی واپسی کی ہم سے کوئی وہ نہیں کی ہے۔ بھائی جب آپ چور سے چوری کا وہ تقاضا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تو کدی کسی چور نے بھی منیا جے؟ آپ کو تو عمران خان نے ایک موقع دیا تھا اس مذاکراتی کمیٹی کی فارمیشن کے حوالے سے۔ آپ اس مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ آپ لوگ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال تک آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں، ٹاک شوز میں کہتے رہے ہیں، ڈائریکٹ ہمیں کہتے رہے ہیں مذاکرات کر لو، مذاکرات کر لو، دنیا کو کہتے رہے ہیں جی کہ یہ تو صرف ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، یہ مذاکرات نہیں کرتے، یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم نے ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ انگیج کیا، اپنے بڑے سے بڑے مخالف کے ساتھ انگیج کیا۔ آپ کے ساتھ انگیج کیوں نہیں تھے کرتے؟ کیونکہ آپ ہمارے چور تھے، آپ ہمارے چور ہیں، اور جب تک وہ سارا مینڈیٹ واپس نہیں آ جاتا آپ ہمارے چور رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے مذاکرات شروع کر لیے ہیں تو کوئی چوری آپ نے جو کی ہے وہ ادھر ادھر چلی جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ مذاکرات جو ہیں وہ 26 کے اسیروں اور شہیدوں کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، آپ نے کیا سمجھ لیا کہ آپ اس مذاکرات کے نام پہ جو ہماری اوریجنل چیزیں کہ وہ آپ ڈائلیوٹ کر لیں گے؟ یہ کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہم اس کو ہونے دیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ ریاستی مشینری آپ کے پاس ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، تم 13 لاشوں کی تصدیق نہیں کر سکے؟ یہ تمہارے حالات ہیں؟ یہ تم حکومت چلا رہے ہو؟ کس طریقے سے تمہیں بتائیں؟ تمہیں جنازے نظر نہیں آئے؟ تمہیں میتیں نظر نہیں آئیں؟ جو کمپنسیشنز ان کو گئی ہیں تمہیں وہ نظر نہیں آئی؟ دنیا جہان کا میڈیا، لوکل، انٹرنیشنل، نیشنل پریس کے لوگ وہاں پہ گئے، تم سمجھتے ہو کہ وہ سب جھوٹ تھا اور صرف اس لیے کیا گیا تھا تمہاری وجہ سے؟ تو یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ گولی نہیں چلائی، آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو اس کمیٹی کا ممبر ہے اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو تسلیم کر لیا، آپ کے سینیٹرز نے اس کو تسلیم کر لیا۔ رانا صاحب آپ نے خود بیٹھ کے وہ جو ایک تقریر کی، گولی ادھر سے چلی یا ادھر سے چلی، تو ان شارٹ آپ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے۔ اب آپ ایسی گفتگو کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا پریشر آپ کو آ گیا ایسا کہ چلتے چلتے آپ پٹری سے جو ہے وہ اترتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میڈیا پہ ہم منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم تو جو بات کرتے ہیں کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں بھی، ہمارے یہ بھائی جو صحافی یہاں بیٹھے یہ تو بیچارے آ جاتے ہیں، ڈی ایس این جیز بھی آ جاتی ہیں، یہ رپورٹ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کے دوست مالکان بیٹھے ہیں وہ جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ سینسر کرنا ہے، یہ چلانا ہے، یہ نہیں چلانا، تو وہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا۔ ہماری مرضی پہ تو چینل کچھ نہیں چلاتے ہیں، اور چینلز جو ہیں ان کے پاس اپنے صحافی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بات غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی کا ورژن، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے، اربوں روپے کے اشتہار آپ دیتے ہیں اور منفی پروپیگنڈا ہم چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سلام ہے جناب، تواڈے اس پروسیس آف تھنکنگ نو بھی سلام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے پہ۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے سے پہلے ہی، دیکھیں آپ نے جو بھی بات کر دی ہے، آپ کی نیت کا اندازہ ہمیں ہو گیا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتے یا آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا تحریری جواب دینے کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ وہ کمیٹی آپ نے بنا دی ہے، جواب آپ نے جو دینا ہے، آپ کی آج کی پریس کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے کس قسم کے جواب دینے ہیں۔ ہم تو آپ کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قاتل حکومت ہیں، آپ قاتل حکومت ہیں، اور آپ کے ہاتھ پاکستانی معصوم ناحق شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کو، اور ان کا انصاف ہم لیں گے، یہ قوم لے گی، یہ انصاف ہوگا۔ یہ حکومت کے شسکے جو ہیں یہ آج ہیں، کس وقت وقت تبدیل ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تحریک انصاف نے
شہداء کی تمام تصویریں، تمام قوائف ایک دفعہ نہیں سینکڑوں درجنوں دفعہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. یہیں اس ہال میں بیٹھ کے مجھے یاد ہے جس وقت شہداء کی تعداد جو تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بہت سے دوست یہاں پہ موجود تھے، 12 تھی. یہیں ہم نے ان کی تصویریں، ان کے ایڈریسز، ان کے شناختی کارڈ، کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی ہم نے آپ کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ شیئر کی، پوری دنیا کے سامنے کی. جس دن میں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی اس دن ہمارے پاس تفصیلات کچھ زیادہ آ گئی تھیں. ان کے ساتھ ہم نے بہت سی جگہوں پہ زیادہ چیزیں جو ہے ان کے ساتھ شیئر کی. ہمیں کہا جاتا، ہمیں ایران صاحب نے کہا پوسٹ مارٹم نہیں دے سکے. ایک ہی پوسٹ مارٹم ہو سکا جو وہاں پہ بھگدڑ اور جو پہنچال مچا ہوا تھا اس دن. وہاں پہ لوگ ہسپتالوں میں جاتے تھے اور گرفتار ہو جاتے تھے. یہ جو ہمارا 13واں شہید یہاں آ کے شہید ہوا پشاور، وائی واز ہی ان پشاور؟ وہ کیوں پشاور میں تھا؟ رہنے والا وہ اٹک کا تھا، گولی اس کو وہاں پہ لگی، وائی واز ہی؟ مطلب، اور وہ کوئی بہت غریب آدمی نہیں تھا جو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی خیراتی علاج ہو رہا تھا اس کا. نو، وہ پشاور میں اس لیے تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ انجرڈ تھا، وہ زخمی تھا، اس کو بلٹ وونڈ تھا. اس کو خدشہ تھا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں سے وہ گرفتار ہو جائے گا. وہ اس لیے پشاور آیا اپنے پختون بھائیوں کے پاس کہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ شیلٹر ملے گا. وہ کسی سرکاری اس میں نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا. وہ اور اس طرح کے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جو گولیاں کھانے کے بعد بھی اپنے اپنے ضلعوں میں چھپ گئے، کیونکہ اس شام کو ایمبولینسز یہ کہتی تھی. ابھی 2 دن پہلے ایک سیشن ہوا، جو لوگ زخمی ابھی پشاور کے ہاسپٹلز کے میں ہیں، ان کے ساتھ میرا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا. انہوں نے بتایا کہ ہمیں، انہوں نے ایمبولینس والوں نے کہا کہ تمہیں راستے میں اتار دیں گے، اگر ہم تمہیں لے گئے وہاں پہ تو تم وہاں سے گرفتار ہو جاؤ گے. اور جتنے لوگ گئے وہاں سے اسپتالوں سے گرفتار ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہاں ہمارے بندوں کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا تھا؟ جس انیس شہید ستی کا پوسٹ مارٹم ہوا کیوں ہوا؟ کہ آس پاس ستی برادری اور بہت سے لوگ ان کے حلقے کے موجود تھے. انہوں نے وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے. پوسٹ مارٹم ہوا، ایک سادہ خالی کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیا کہ جی پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے. اس کی فیملی عدالت میں گئی کہ پوسٹ مارٹم کی آفیشیل رپورٹ جو ہے وہ کی جائے. آج بھی عدالت میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. ایم ایل سی کے لیے بھی وہ گئے. آپ کا خیال ہے کہ جب آپ گولیاں لگے ہوئے زخمی لوگوں کو گرفتار کر کے اٹھا کے زندان میں پھینکنے کی سازش کر رہے تھے تو اس وقت لوگ ایم ایل سی کے لیے ان ہسپتالوں میں جاتے؟ آپ نے تو ہسپتال بند کر دیے تھے. یہاں پہ آن ریکارڈ بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹرز موجود نہیں تھے اور ہسپتالوں کو کارڈن کیا ہوا تھا. وہ جو ایک آدمی اپنا پوسٹ مارٹم کرا سکا، آپ نے اس کی بھی رپورٹ نہیں دی. اس کے لیے ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، میں آپ کو بالکل بتا دوں عدالت میں گئے. اور اس کے مدعی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ 22 والے کے ساتھ آپ نے اس شہید کے بھائی کو، پولیس جو لائن میں کام کرتا تھا، آپ نے اس کو وہاں سے، وہ امتیاز بٹ ڈی ایس پی، میں نے آپ کو بتایا تھا پریس کانفرنس میں، آپ نے وہاں سے اٹھایا. آپ نے اس مدعی کو وہاں سے، اور پھر جس دن ہم نے عدالت میں پیش ہونا تھا اس دن آپ نے اس کو پریشرائز کیا، ہراس کیا، اور اس بیچارے کو اپلیکیشن واپس لینا پڑی. تو آپ کا خیال ہے کہ 22 کی اپلیکیشن واپس ہوگی تو آپ اس قتل کی ذمہ داری سے بچ جائیں گے؟ آپ نہیں بچیں گے. آج نہیں تو کل، اٹس آن ریکارڈ. آپ کو اس بات کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس کا انصاف بھی ہوگا. ہمارے 8 شہداء کے پی میں سے ہے. کے پی کا آپ کلچر دیکھیں. اب وہ شہید جو ہے وہ زمین کے نیچے ہیں. یہاں پہ قبر کشائی ایک بہت بڑا کلچرل، یہاں ہی نہیں، ایون پنجاب میں ایک آدمی وہاں شہید ہو کے آیا ہے، اس کی قبر کشائی کے لیے ایک وہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا کنسٹرینٹس ہیں. آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ کئی ہمارے لوگوں کو، ایون کے پی کے اندر بھی آپ نے کوشش کی، جن کے وہاں کاروبار ہیں اسلام آباد اور پنجاب میں، انہی شہداء کی فیملیز کو کہ آپ ان کو بلیک میل کریں. آپ ہماری زبان وہ جو ہے روک نہیں سکتے، چیزیں کھلے گی، آپ گھبرائیں نہیں. آپ نے شہداء کے خون کا مذاق اڑایا ہے. آپ وہ آدمی ہیں جس کے دامن پر اب تک حاملہ خواتین سمیت بہت سے لوگوں کا ماڈل ٹاؤن کا خون موجود ہے. آپ نے تو کہنا ہی ہے کہ گولی نہیں چلی. آپ نے اور کیا بات کرنی ہے؟ قاتلوں کو، معصوم پاکستانیوں کے ناحق خون پر پانی پھیرنے اور یہاں سے فرار ہونے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو کوئی غیبی امداد ہے اور آج آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے، قتل نہیں چھپتے ہوتے. ان میتوں، یہ بڑی بھاری ہیں، ان کا وزن آپ نہیں اٹھا سکیں گے. آپ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ یاد دہانی اگر ان کو کرانی ہو تو ہم تفصیلات آپ کو دوبارہ دے دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز تھا، اس کے اندر ہم آپ کو ایف آئی آروں کے نمبر لکھ کے دیتے؟ اس کے اندر اب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھنا تھا. آپ بیٹھے ہیں نا کمیٹی میں، تفصیلات آپ آئیں نا کے پی،
آپ کو ہم پنجاب لے کے چلتے ہیں, آپ کو ہم بلوچستان لے کے چلتے ہیں. جس شہید کے کلخانی کے اوپر, دعا کے اوپر آپ نے مسجد میں چھاپے مارے اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا یہاں سے میت لے جاتے ہوئے, آپ کو ہم ان لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں, آپ کی آنکھیں کھلیں گی. آپ کو جو زخمی, جو ابھی بھی جو زخمی یہاں پہ پشاور کے ہاسپٹلز میں ہے, ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں. لوگ پیرالائز ہو گئے ہیں. میری ایک زخمی سے بات ہوئی, وہ پیرالائز ہو چکا ہے گولی لگنے کی وجہ سے. ایک آدمی کو گولی یہاں سے گئی اور یہاں سے نکل آئی, وہ بول نہیں سکتا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل اس قسم کی کوئی. آج تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں, اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. تحریک انصاف جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہے. تحریک انصاف کے قائد نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ جب حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو ایک انچ نہیں ہلنا ہے. یہ سارے جو نقصانات ہم نے کرائے ہیں, ہمارے قائدین نے, ہمارے ذمہ داران نے, ہمارے ورکرز نے اپنے کاروبار تباہ کرائے ہیں, اپنی فیملیز ڈسلوج کی ہیں, اپنی جان پہ بھی کھیلے ہیں. وہ آپ کا خیال اس لیے تھا کہ ہم اپنے مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. غلط فہمی آپ کی, اور یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں. اور آج ایک اور گفتگو بھی ہوئی جس میں ایک اور وزیر نے, ایک تو ان کو یہ ویلے ہیں, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, ویلے لوگ ہیں, سوائے پریس کانفرنس اندر ہو رہا ہے کم ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ معیشت جو ہے نا وہ بڑی, وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک وزیر ہے, کہنے کو تو انفارمیشن کے وزیر ہیں مگر بیسیکلی وہ ڈس انفارمیشن کے وزیر مجھے زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب معیشت تو پاکستان کی وہاں پہنچ گئی ہے کہ کیا ہی بات ہے, مطلب بلے بلے ہو گئی ہے. انہیں امریکہ لندن میں بھی پیچھے چھوڑنے لگے. نانیاں گلاں چھوڑو نا جی. دیکھیں, ایک طرف اڑان پروگرام میں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ آج انہی کا یہ نومبر 2024 کی رپورٹ ہے, ڈکلائن آف 4%. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, حکومت کے جاری شماریات کے مطابق ملک میں نومبر میں صنعت کی پیداوار میں -4% گروتھ ہے. ٹھیک ہے جی, -4%. اور مجموعی 5 ماہ میں گروتھ -1.2% ہے. مطلب اس کا اب یہ دیکھیں نا, یہ میڈیا میں نہیں آئے گا, یہ نہیں بتائیں گے, یہ اشتہار نہیں لگائیں گے. دیو نا قوم کو مبارکباد, 2 قوم کو مبارکباد. انڈسٹریل گروتھ نیچے جا رہی ہے, 1.8 ملین لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں ملک چھوڑ کے. تم کہو جی ہماری ریمیٹنس بڑھتی جا رہی ہے. مطلب میں ان کی اس کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کس پکے منہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں. وہی وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بڑی بڑی بڑکے مار رہے تھے, بہت بڑی بڑی گفتگو کر رہے تھے. اس کے اوپر بات 190 وہ جو ملین پاؤنڈ والے مقدمات پہ بات کر رہے تھے. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا یہ بڑا ایک پوائنٹ, میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی آنے سے پہلے. وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیڈز ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بھی آج اس نے کہا تھا کرمنل پروسیڈز ہیں. وہ اللہ کے بندے کچھ شرم کرو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کرمنل پروسیڈ جو ہیں وہ وہ لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ تو پھر آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو بھی اندر کریں گے کرمنل پروسیڈز کے. مطلب سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا استعمال ہوتا. تو پھر آپ اس میں کس کو لانا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ ہی کے ماتحت ادارہ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا ہے, جا کے بیان, میں آپ سے بیان بھی شیئر کر لوں گا, شاید میرے پاس ابھی نہ ہو, اس کی کاپی ہے, میں آپ کے ساتھ کسی گروپ میں شیئر کر لوں گا. اس میں آئی او کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈز نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مس اپروپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ لکھ کے دے رہا ہے. یہ حضرت جڑے نے بڑے ویل انفارمڈ آدمی نے یہ کہہ رہا ہے کہ جی کرمنل پروسیڈز ہیں, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آؤ پھر سپریم کورٹ سے بات کرو, لاؤ نا سب کو لاؤ. کیسی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ عدالت عظمیٰ کو براہ راست فرضی جرم میں امپلیکیٹ کر رہے ہیں اور جرم میں سہولت کاری کا الزام دے رہے ہیں. تو الزام دے رہے ہیں تو ہوپ فلی یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ کریں گے بھی صحیح. اگر نہیں کریں گے تو پھر کم از کم منہ تو بند کریں گے نا, کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ کام آپ کر نہیں سکتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے, یہ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں رسیدیں دکھاؤ. بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں رسیدیں دکھانے کے لیے. وہ جہاں رسیدیں تے تسی ملک تو باہر گئے سی بیمار ہونے دے باوجود تہاڈیاں رسیدیں آ گئی جے. آپ کی رسیدیں تو آج تک نہیں آئی ہیں. آپ کی رسیدیں تو والا معاملہ تو اسی 1 پار سے ہی شروع کر لیتے ہیں نا, تو اسی کے اندر پھر یہی 190 ملین والا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرسٹی ہونے کے ناطے خان صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی, اس من گھڑت کیس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, حق سچ کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے. آپ کی یہ تلواریں ان کے سر پہ لٹکتی رہیں,
نہ آپ پہلے ان کا کچھ کر سکے ہیں، نہ اب آپ ان کا کچھ کر سکیں گے۔ میں زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے تھوڑا سا لمبا جو ہے وہ میں کر گیا ہوں، چیزیں اتنی ساری ہیں، اور میں نے تو پھر اس میں پرائرٹائز کیا کہ جو جملوں پہ ہمیں زیادہ وہ ان کا پتہ لگا کہ مزگہ خیز ہیں، ان کا جواب جو ہے۔ جی سر، تازہ ترین صورتحال تو یہی ہے جس کے رسپونڈ میں ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں۔ ابھی جب سوال جواب ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ تو ضرور پوچھیں گے، اگر میرے سے رہ بھی گئی۔ دیکھیں، سپریم کورٹ میں بحریہ کی جانب سے جو جمع کرائی گئی مشرقی بینک کی دستاویزات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ذاتی نوعیت کی رقم تھی جو پرائیویٹ ذرائع سے بذریعہ دبئی پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے۔ نیب کی عدالت میں جمع ہوئے بیان کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کے پاس اس کو ملکی خزانے میں رکھنے کے ثوابدیدی اختیارات نہیں تھے، لہٰذا یہ رقم سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ذریعے حکومتی خزانے میں بھجوائی ہے۔ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ان کو شیئر کرنا چاہیے۔ اب تو گورنمنٹ ان کے پاس ہے نا، سارے کاغذات یہ نکلوا سکتے ہیں، تو اب یہ اتنا اچھل کود کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ کچھ گھبرا سے گئے ہیں، کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں، کوئی حالات جو ہیں وہ ان کو کیونکہ ہم نے جو ان کا بلف ہے، جو یہ ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان مذاکرات سے بھاگ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے، اس ساری گندگی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اسٹیٹ پازیٹیو۔ جب ملاقاتیں نہیں بھی کرائی گئی، خانے کا ہوتی ہے ملاقات، ہو نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں، تم لکھ کے دے دو، ہم نے پھر بھی لکھ کے دے دیا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، منظم پروپیگنڈا خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف انہوں نے شروع کر دیا، منظم طور پہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا، خان صاحب کی فیملی کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا۔ ان کے وزراء چار جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنے لگ گئے۔ ہمارے لوگ ری ایکشن میں بولتے ہیں اور وہ بولیں گے، یہ مت سمجھے کہ مذاکرات کی چیز دکھا کے آپ ہمیں خاموش کرا لیں گے، بولیں گے۔ آپ غلط بات کریں گے، آپ جھوٹ بولیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ آپ ظلم کریں گے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جبر کریں گے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کا کوئی لالی پاپ ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا اور ہمارا منہ بند ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کی ذات سے ڈریں۔ جو ظلم آپ نے کیا ہے، جو قتال آپ نے کیا ہے، رب کی میں دوبارہ کہتا ہوں لاٹھی بے آواز ہے، آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، یہ قوم آپ کو بھاگنے نہیں دے گی۔ یہ کمیشنز بنا دیں اور اس پہ، اور جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں اس پہ وہ تحقیقات ہو جائیں تو قوم کے لیے بھی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اینڈ اسٹاپ ود دس نانسنس ایوری ڈے، جھوٹ بولنا اور پکے منہ بنا کے کہانیاں سنانا چھوڑیں، اس کو کام کی بات کیا کریں۔ تھینک یو۔ شیخ صاحب 24 نومبر ذمہ دار ہوگی، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کارکنوں کا ایک ذہن بنا لیا تھا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور اگر آپ واپس نہ آئے تو گھر والوں کو کہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ مطلب تم کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم پکنک کے لیے نہیں جا رہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ جب جہاد کے لیے جانے تو اس میں یہ کچھ ہوگا، تو کیا نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب بھی برابر کے شریک ہیں؟ جو انہوں نے دیکھیں، اب میں اس قسم کی، اب میں اس کا کوئی جواب دوں گا تو کل کوئی ایک اور نیا پروپیگنڈا کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی یہ ترجمان پارٹی کے ہیں یا کے پی کے ہیں۔ دیکھیں، بات سنیں، ہاں چلیں، یہ شکر ہے آپ نے اچھا کلیئر کر دیا۔ میں اب یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی ایک جھوٹی خبر تھی جو کل پھیلائی گئی، مگر اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھائیں اور جا کے بارڈر پہ چلے جائیں، لڑ جائیں۔ ایک اچھا کام، نیک کام، بہت سی احادیث موجود ہے جن کا مفہوم ہے کہ بہت سے اور نیک کام جہاد کے مترادف ہیں۔ جب آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، حق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جہاد ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا مطلب یہ تھا، جب یہ گفتگو ہوئی، یہ اس وقت بھی بات کلیئر ہوئی تھی کہ حق کے لیے بات کرنا، کلمہ حق اٹھانا، یہ جہاد ہے۔ اور یہ پرسیپشن کیوں کریٹ ہوئی؟ صرف آپ کے چیف منسٹر نے نہیں، بہت سے دوستوں نے اور بات کی، اور یہ پرسیپشن اس لیے کریٹ ہوئی کہ پچھلی دفعہ جو لوگ گئے تھے ان پہ ربر بلٹس برسائی گئی تھیں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں شیلنگ ہوئی تھی، اور لوگ شیلنگ سے بھی جو ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو فیٹل انجریز ہوتی ہیں، ربر بلٹ سے بھی فیٹل انجریز ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کٹی پہاڑی کے مقام پہ اور ایک جگہ پہ اور لاسٹ ٹائم جب آپ نے موبلائزیشن کی تھی تو اس وقت بھی کے پی کے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ لائیو ایمونیشن فائر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ بالکل گاڑی کے اوپر سیدھا لائیو ایمونیشن فائر کیا گیا، اور یہ آن ریکارڈ ہے، کئی صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ تو اگر پچھلا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں، گو کہ بالکل ہمارا ذہن نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا
کہ آپ اپنی معصوم عوام کے اوپر سیدھی گولیاں برسائیں گے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. تو یہ پارٹی کی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق اٹھانا, حق کی بات کرنا, یہ جہاد ہے. مذاکرات کے 3 دور ہوئے ہیں لیکن دونوں فریقین ایک پیج پر نظر نہیں آئے, جس کا رزلٹ آج بھی سامنے آیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ آپ کی کر رہے ہیں, اور بقول آپ کے کہ آپ کے مخالفین ڈاکو اور چور ہیں. تو جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں تو آپ کو کیا زبردستی ان سے مذاکرات کے لیے بٹھایا گیا یا نہیں کوئی مرضی اس میں شامل ہوئی ان کے ساتھ مذاکرات لے کے آ گئی؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو ہمارے سے تو ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں لے سکتا نا. کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کوئی لے لے گا, کوئی کام کروا لے گا, ہمیں بٹھا دے گا, تو مذاق والی بات ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت یا ذمہ داروں کو کوئی زبردستی بٹھائے گا. ہم سے زبردستی بیان تو دلوا نہیں سکے. اگر زبردستی ہمارے پہ چلتی ہوتی تو یہ جتنے 94 MNA وہاں بیٹھیں گے تو سب پھر پھر ہو گئے ہوتے. اگر ہم پہ زبردستی چلتی ہوتی تو آج آپ کی حکومت ہوتی KP کی, اس میں پھر تو سارا کام ختم ہو گیا ہوتا. زبردستی نہیں ہے. فارمیشن آف دی مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے اس لیے کی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 26 کے قتال کے بعد اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان خلش, غصہ, نفرت جو پھیل رہی تھی, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بڑھ گئی اس حد سے جس حد تک پہنچ چکی ہے تو شاید جب میں واپس آ کے ان چیزوں کو سنبھالوں گا تو میرے سے بھی واپس نہ ہو سکے, تو یہ اس قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں. سو ہی کریٹڈ اگین, نا وی ہیو سیڈ اٹ مینی ٹائمس, ہی ہیز اگین کریٹڈ اے ونڈو آف اپرچونٹی فار دی بیٹرمنٹ, اسیروں کے اور شہیدوں کے لیے. کوئی ہم پہ زور زبردستی کی نہ کوئی کر سکتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں گے جسٹ بیکاز وی آر. دیکھیں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی کہ ہم کل تک کہتے رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ایک لارجر پکچر اور لارجر انٹرسٹ میں اگر ہمارے قائد نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم وہ بیٹھ گئے ہیں پاکستان کے مستقبل کی بہتری کے لیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں چور کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاملے پہ بات کر رہا ہوں تو وہ چور نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹھنا اس کو لیجٹمیسی دے دے گا. نہیں, وہ تو جب تک چوری واپس نہیں ہوتی آپ چور ہیں بھائی جی. سر یہ بتائیے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں, بیرسٹر سیف, اور آج خبر چلیے علی امین گنڈا پور نے آرمی چیف سے ملاقات کی, کیا بیرسٹر گوہر, کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بڑی محبت ہے بیرسٹر صاحب سے, بار بار انہی کا نام آتا ہے. بیرسٹر ہی ہے سر, وہ سب ان کی محبت ہے. صبح اٹھ کے کیا پہلی پریس ریلیز اسی کی نظر اور 6 بجے. سر کیا کہتے ہیں بانی تو دین آئی مسٹ سے جی, عمران خان کب تک رہا ہوں گے, اور چیزیں چل رہی ہیں, کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ اب براہ راست اسٹیبلشمنٹ اس میں آ گئی ہے تو کتنے عرصے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی پی آئی والے بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو گئی. پہلے یہ بتائیں یہ کون خوش ہو رہا تھا؟ پی ٹی آئی والے اچھا بہت زیادہ خوش تھے کہ اچھا, یہ ابھی تک آپ معاملات سنبھل رہے ہیں. میں وہ تو یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کی اجازت سے آرمی چیف سے ملے تھے اور پھر فوری طور پر اس کی ترغیب آئی ہے کہ آرمی کے طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہ انہوں نے کوشش کی سیاسی بات کی, لیکن ہم نے پہلے یہ جو سیاسی لوگوں کا کام ہے ہمارے ساتھ یہ سیاسی باتیں نہ کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ سر کس چینل سے تھے, میرے ذہن میں جا آج ٹی وی سے. اچھا, آج ٹی وی نے یہ چلایا ہے کہ جو تردید آئی ہے وہ آرمی کی طرف سے آئی ہے, جی چلایا آپ نے؟ نہیں, میرے علم میں تو نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے ٹکٹس دیکھے ہیں آپ نے تو اس پہ ذرائع لکھا ہوا تو آپ کو جو ہے نا پتہ ہے کہ اچھا تو میں نے کہا میں ذرا کلیئر کر لوں آپ سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں نے کہا کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا, آپ لوگوں نے سب نے سارے چینل نے ذرائع چلایا. اب آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایکچولی اسٹیٹمنٹ اب بیان جو ہے وہ کیونکہ آپ کے چینل نے تو ہمت نہیں کی نام چلانے کی, مگر آپ نے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں دیکھیں آپ کا جو ایک وہ تھا میرے اس میں جو پوائنٹ تھا وہ جو میٹنگ ہوئی ہے, دیکھیں بات سنیں, جو میٹنگ تھی وہ پھر اگین کیونکہ یہ سوال جو ہے اس کے نیشنل اور پارٹی کے حوالے سے آئی ووڈ بی سیئنگ دس, جو میٹنگ ہوئی ہے وہ اسکیجول تھی, وہ آپ کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ہوئی ہے. اور خان صاحب نے جو آج بات کی ہے آپ شاید اسی کا ریفرنس دے رہے ہیں, تو پہلے دن سے پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ کیوں یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. پہلے دن سے, آج سے نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جیل میں آپ کے دوستوں سے, بھائیوں سے, صحافیوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ وی آر فار میننگ فل ڈائلاگ, اور میننگ فل ڈائلاگ کو ہم ڈیفائن کرتے رہے ہیں
کہ میننگ فل ڈائلاگ اس اینٹی کے ساتھ ہوتا ہے ہو از ایبل ٹو ڈیلیور، جو کچھ ڈیلیور کر سکے، ٹھیک ہے جی. اور ادھر ہی آپ کے پاس بیٹھ کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اس میننگ فل ڈائلاگ کا فیس جو ہے وہ یہ حکومت ہے تو سو بی اٹ. اگر یہ حکومت اس میننگ فل ڈائلاگ کا وہ چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے پرانے چیف منسٹرز ہی آپ کے اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارے چیف منسٹر بھی موجود تھے، آپ کے گورنر بھی موجود تھے. تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا اگر چیئرمین جو ہے وہ جو کہ خود کے پی سے تعلق رکھتا ہے اور کے پی کے سینسٹیو اضلاع سے تعلق رکھتا ہے، if he becomes part of it, so there's nothing to be worried about. علیحدگی میں ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اور وزیر اعلیٰ کی ان کے ساتھ علیحدگی ملاقات ہوئی ہے اور ہمارے اچھا. معاملات ابھی صورت میں ہمارے دیکھیں obviously میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ باقی پارٹیوں سے مختلف ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو سیاسی طور پہ ہمارے خلاف ہیں، جیسے کہ آپ کے گورنر یہاں پہ موجود ہیں، جیسے کہ بہت سی اور جماعتیں ہیں جن کا ہمارا سیاسی جو ہے ایک بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ان پٹس ہوں جو ہم اپنے سیاسی مخالفین کے سامنے نہ دینا چاہتے ہوں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. سر آپ نے ایک بات کی غیبی امداد کی، اور اگر کسی نے مل لیا تو وہ مطلب ہے کہ کوئی کسی دشمن ملک کی فوج سے تو نہیں ملے. غیبی امداد کی آپ نے بات یا کوئی خدا نہ خاصہ اس ملاقات کے بعد کو ہمارے پہ پرچے ختم تو نہیں ہو گئے، یا اس ملاقات کے بعد ہمارے کیس تو نہیں اٹھائے گئے. وہ اس ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی، آپ نے سنی نہیں ہے. اور یہ حکومت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا یہ ڈاکیومنٹ، اس میں ہم نے انسٹالڈ حکومت لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس ڈاکیومنٹ میں ہم نے کیا لکھا ہے؟ انسٹالڈ گورنمنٹ. تو انسٹالڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی انسٹالڈ ہوتی ہے نا. تو اسی گورنمنٹ کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. تو یار آپ ملاقات کے اوپر کھپ رہے ہیں، چھوڑیں کوئی اور بات کریں. سر آپ نے غیبی امداد کی بات کی اور یہ برسر اقتدار پارٹیاں جو ہوتی ہے وہ غیبی امداد کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم سب کوئی جو غیبی امداد ہمیں بتائی گئی ہے، ہمارے گھروں میں پیدائش میں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ہمیشہ جب کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو ہم غیبی امداد جو ہے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر جس غیبی امداد کی میں بات کر رہا تھا اس کی طرف سیاست میں سیاستدان تب دیکھتے ہیں جب ان کے پلے ووٹ شوٹ نہیں ہوتے ہیں، جب عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، جب ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوتی ہے. سو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا سیاسی بیانیہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. کون سی ملاقات جی؟ یہ میں آپ کو خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. تھینک یو.